السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے تعلیم الاسلام میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ہے۔ ہم نے اس کے اندر 2 سبق پڑھ لیا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج میرا سبق یہاں سے ہے، ہم آگے تک پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی، کیونکہ تعلیم الاسلام میں ہمیں اردو پڑھنا بھی آ جائے گا اور دین کی بنیادی باتیں، بیسک باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ لوگ ضرور اس کتاب کو پڑھیں۔ سوال: اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے، یعنی اس کو یقین ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کا یقین کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابعداری کرے، یعنی جس چیز کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے اس سے باز آ جائے۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ جواب: انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صاد لام عین میم لکھا ہوا ہے اس کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ بہت سے اس کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کا آپ ضرور خیال کیجئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طریقے سے توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اسی طریقے سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ سوال: قرآن مجید حضرت پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ لوگ ایسا سوال بہت کرتے ہیں کہ قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا، کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ تو آپ اس سوال کا جواب یاد کر لیں۔ تو جواب ہے 23 سال میں، قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، اور آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے، اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے، یعنی جو کاتب وحی ہوتے تھے، جو لکھتے تھے قرآن کریم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟
جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔